اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلایا۔ یہ جماعت ابو صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے کئی بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور ایک اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سوال کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح یعنی راضی نامے کی ایک مدت گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ
اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان میں دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں تم سے اس آدمی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھتا ہوں۔ خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور